Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایسی چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم نے ان لوگوں کی بھی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ ان لوگوں کے بارے میں ضرور جانے گا، معلوم کرے گا جو لوگ سچے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جو جھوٹ بولنے والے ہیں، یا وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے بچ جائیں گے، تو بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وہ وعدہ آنے والا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور جو کوئی سخت محنت کرے تو اپنے لیے وہ سخت محنت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت تمام جہان سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، ہم انہیں ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے اور ان کو اس سے بہتر بدلہ دیں گے جو وہ کر رہے تھے۔ سورہ قصص کی تکمیل کے بعد اب یہ سورہ عنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ عنکبوت بھی مکی سورہ ہے، اور مکی صورتوں میں 3 باتوں کی خاص طور سے تعلیم ہوتی ہے۔ ایک توحید کی، یعنی اللہ کو ایک جاننا، اس کے برابر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسرے رسالت کی، یعنی رسول کو رسول سمجھنا اور اس کی ذات پر ایمان لے آنا۔ تیسرے اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد آخرت قائم ہونے کی، اور آخرت میں جو بھی معاملات ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، بدلہ ملے گا وغیرہ وغیرہ، ان تمام پر یقین رکھنا۔ اس سورہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا ہے، یعنی ایسا کلمہ جو مل کر بھی الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ جب کئی حروف ایک ساتھ مل جائیں تو ایک پورا ورڈ، ایک پورا لفظ اور کلمہ بن جاتا ہے، اور اس کو آدمی ملا کر پڑھتا ہے۔ لیکن
حروف مقطعات ایسے ہیں کہ کئی حروف ایک ساتھ جڑے ہوئے نظر تو آتے ہیں لیکن پڑھے جاتے ہیں الگ الگ. جیسے یہاں پر ہے الف لام میم، تو الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، اور تینوں کو الگ الگ ہی پڑھا جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں حروف مقطعات. ورنہ پورا قرآن پڑھتے ہیں اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے احسب الناس ان یترکوا، تو احسب الناس حمزہ ہے، ہا ہے، سین ہے، با ہے، یہ الگ الگ نہیں پڑھا جا رہا، ایک ساتھ پڑھا جا رہا ہے احسب الناس ان یترکوا. لیکن یہ کلمہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے. الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم صاد، الف لام میم را، وغیرہ وغیرہ. تو حروف مقطعات الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. یہ وہ حروف ہیں جن کا مفہوم حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے. یہ شروع میں جب کوئی بات اہمیت کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہو، کسی چیز کی اہمیت بیان کرنا چاہ رہا اللہ، تو اس وقت اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اور عرب ایسے کلمات کو سمجھتے تھے کہ آگے چل کر اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ بہت اہم اور بہت وہ ہے. جیسے آج کل بھی اگر کوئی بات ہو اور حکومت کی طرف سے اس کا اعلان کیا جائے تو ایک شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکشے پر بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک اعلان سنیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بات کہتا ہے. تو لوگ اس کی طرف کان لگاتے ہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں. تو قرآن کی اہمیت چونکہ سب سے زیادہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، دنیا کے کسی بھی انسان کا کلام نہیں ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے. تو اللہ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کے کلمات استعمال فرمائے. اب یہاں پر آگے جو ذکر ہو رہا ہے وہ مومنین کا ہے. وہ یہ کہ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اپنے مومن ہونے کا وہ اقرار کر لیں تو بس ان کی بات بن جائے گی اور وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کہے اور پھر یوں ہی اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ ہر شخص کی آزمائش ہوتی ہے. جو بھی ایمان لائے گا، جو بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، جو بھی اللہ رب العزت کے فرما بردار اور مطیع ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو اس کی آزمائش ہوگی کہ اپنی بات میں سچا ہے، اپنی بات میں کھرا ہے یا نہیں، یا صرف زبان سے وہ کہہ رہا ہے اور وقت آنے پر وہ پھر جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی آزمائش ہوئی. اور جہاں تک آزمائش کی بات ہے تو اللہ رب العزت انسانوں کی آزمائش اس کی طاقت اور اس کی قوت کے مطابق کرتا ہے. جس کے اندر جتنے برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کی آزمائش اسی اعتبار سے ہوتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اتنا مکلف نہیں بناتا جتنی اس کی طاقت نہ ہو، بس اتنا ہی اس کو مکلف بنایا جاتا ہے جتنا اس کے اندر برداشت کرنے کی سکت اور طاقت اور ہمت ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مکے میں تھے اور قرآن کا نزول ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کو ستایا جاتا تھا، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے اور مختلف قسم سے ان کو پریشان کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ لوگ ہجرت کر جائیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ہجرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی. لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جو غلام تھے
کسی کے دست نگر تھے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، مجبور تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف ہم ایمان لے آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، ہم مومن کہلائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی آزمائش نہ کر لی جائے، اور اس کی آزمائش یہ ہے کہ اس کو ہجرت کرنی پڑے گی، اسے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا، اسے اپنے بیوی بچے چھوڑنے پڑیں گے، اسے اپنا وطن خیر آباد کہنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر حکم دیا ہے وہاں پر اسے سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سمجھ گئے کہ جب تک ہجرت نہیں کریں گے تب تک کام نہیں ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اس کے بارے میں بیان بھی فرما دیا۔ تو ایک تو آزمائش یہ تھی صحابہ کرام کی اس وقت کی، کیونکہ اس وقت دو طرح کے ایمان لانے والے تھے۔ بعد میں جب خاص طور سے یہاں مدینے میں پہنچے، یہاں پر بھی، تو صحابہ کی آزمائش اس لیے کی گئی کہ معلوم ہو سکے کہ واقعتاً وہ اللہ کے پرستار ہیں یا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے ہیں یا نہیں، اپنے ایمان پر وہ مضبوطی سے جمنے والے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ آزمائش کی کہ ان کو اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنی دولت سب کچھ گویا چھوڑنا پڑا، حکم دیا کہ یہ سب چھوڑ کر نکل جاؤ۔ تو سارے صحابہ نکل کر آئے، کچھ صحابہ تو مجبور تھے، جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، مہجہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ نہیں آ سکتے تھے، لیکن جب حکم ہوا تو چار اور ناچار ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم کو نکلنا ہی نکلنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ بھی نکلے۔ کچھ لوگ جب یہ لوگ نکلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب تو ہم کو نکلنا ہے، اگر ہمارے راستے میں کافر آئیں گے اور ہجرت کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے، یا تو ہم ان سے بچ کر نکل آئیں گے یا پھر ہم جام شہادت نوش کر لیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہجرت کی تو کچھ صحابہ جو ہے اس میں سے شہید بھی ہو گئے، اور کچھ جو ہے وہاں سے ان لوگوں سے بچ کر نکل آئے اور مکے سے مدینے پہنچ گئے۔ یہ اصل آزمائش تھی۔ لیکن اگر اب آزمائش کی ایک دوسری شکل دیکھی جائے تو وہ آزمائش کی ایک دوسری شکل اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، جیسا کہ آج کل ہم تمام مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کے قادر ہونے کا، اس کے خالق ہونے کا، اس کے رازق ہونے کا، اس کے مالک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اس کے برابر کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو دوسرے احکامات نازل فرمائے ہیں اس پر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی لغزشوں کی وجہ سے، اپنے لاؤبالی پن کی وجہ سے، اپنے بے اعتنائی کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف ایمان لانا ہی کام نہیں آئے گا، بلکہ اللہ نے جو اور دوسرے اوامر نازل فرمائے ہیں، جو دوسرے احکام نازل فرمائے ہیں، جیسے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، وقت پڑھنے پر ضرورت پڑھنے پر جہاد کا حکم دیا، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک ہونے، اس کی تدفین میں شرکت کرنے کا حکم دیا، مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، برائیوں سے بچنے کا حکم دیا، اچھائیوں کے کرنے کا حکم دیا۔ یہ اس طرح کے اعمال ہیں جن کے ذریعے انسان کی آزمائش کی جائے گی۔ کوئی یہ سوچ لے کہ صرف ہم ایمان لے آئے، اب ہمارا کام بن گیا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، آزمائش اس کے ذریعے بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، کہ جہنم جو ہے وہ خواہشات اور انسان کے لذات اور اس کے شہوات سے گھیر دی گئی ہے، اور جنت اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔ انسان کو کوئی بھی چیز مفت ملے، حرام کی ہو
انسان اس کی پرواہ نہیں کر رہا کیونکہ وہ چیز آ رہی ہے اور بڑی مقدار میں اس کے پاس آ رہی ہے، اس کے ذریعے اس کو لذتیں مل رہی ہیں، اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے، تو انسان اس سے دریغ نہیں کرتا بلکہ وہ کام بالکل بے دریغ کر دیتا ہے، بلا تامل وہ کرتا ہے۔ تو یہ شہوات سے جہنم گھیر دی گئی ہے۔ وہ شہوات کیا ہے؟ تمام قسم کی برائیاں ہیں۔ انسان ذرا سے بھی کوئی بات ہو جھوٹ بول دیتا ہے، اپنے اوپر بات آنے لگے جھوٹ بول دیتا ہے، کسی اس کے اوپر کوئی الزام جا کر لگا دیتا ہے، سود کا مال کھا رہا ہے، کوئی محنت نہیں ہوتی اس کے ملنے میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں اس کی لذت کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جگہ جگہ اڈے برائیوں کے کھلے ہوئے ہیں، آدمی گیا اور اپنے وہاں پر خواہشات پوری کی اور چلا آیا، یہ لذتوں کی چیزیں ہیں، یہ جہنم اس سے گھیر دی گئی۔ لیکن مکارے کیا ہے؟ ہم سو رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، میٹھی نیند لے رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آنکھ کھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، منادی نے آواز دی اللہ اکبر اللہ اکبر، منادی نے آواز دی الصلاۃ خیر من النوم، اب اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، بڑی مشکل سے کراہت کے ساتھ بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھتے ہیں اور مجبور ہو کر کے اللہ کا حکم ہے ہم جا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ ناپسندیدہ ہے۔ پسندیدہ اس وقت کیا ہے؟ ہم میٹھی نیند سوئیں اور جب تک ہماری نیند نہ پوری ہو جائے ہم نہ اٹھیں، یہ تو پسندیدہ چیز ہے۔ لیکن حکم کیا ہے؟ نیند پوری ہو یا نہ ہو، اللہ کے منادی نے آواز دی فوراً جاؤ۔ ہمیں پسند ہے کہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے اور چلے اور خوب چلے، کسٹمر پر کسٹمر آئیں، گراہک پر گراہک آئیں، ہماری چیزیں خریدتے جائیں اور ہم بیچتے جائیں اور پیسہ ہمارے پاس آتا جائے، یہ سب کو پسند ہے۔ لیکن عین اسی وقت اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھپ، اللہ کا ذکر کرو۔ اب وہاں پر دل کہتا ہے چلے جائیں گے تو ہمارے اتنے کسٹمر واپس جا رہے ہیں، یہ لذت ہے۔ کسٹمر کا یہاں پر موجود ہونا، روپیہ کا کمانا، یہ گویا کہ اس کی خواہش ہے، اور اللہ کے ذکر کے لیے جانا یہ ناپسندیدہ ہے، تکلیف ہو رہی ہے اسے، لیکن وہاں جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ جنت اس کے لیے گھیر دی گئی، اس کے ناپسندیدہ چیز سے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، کون شخص چاہتا ہے کہ صبح سے شام تک وہ بھوکا پیاسا گزار دے؟ چاہے گا کوئی شخص؟ نہیں چاہے گا، خاص طور سے جس کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہو، وہ کیوں چاہے گا کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے رہیں؟ لیکن اللہ کا حکم ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے، اپنے بیویوں سے دور رہنا ہے نا، کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب چاہے جتنی شدت کی پیاس لگ جائے، چاہے جتنی شدت کی بھوک لگ جائے، اللہ کا حکم ہے کہ صبح سے شام تک ہمیں نہیں کھانا ہے، اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، یہ ناپسند لگ رہا ہے، کیونکہ جی چاہ رہا ہے کہ بھوک لگی ہے کھانا کھا لے، لیکن نہیں کھا سکتے، تو اللہ نے فرمایا کہ جنت ایسے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیری گئی۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ وہ بس آمنا کہہ دے گا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے گا، بس کام بن گیا، اس کی آزمائش ہوگی۔ صحابہ کی آزمائش ہجرت کے ذریعے ہوئی تھی، اور ہماری آزمائش ان تمام اعمال کے ذریعے ہوتی ہے کہ جب آپ کو روک دیا جائے، جب آپ کو نیک کام کرنے سے منع کیا جائے اور وہ اللہ کا حکم ہو کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اس وقت کرنے میں جو مزہ ہے وہ حقیقت میں جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ ایسے آزمائش ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کو پتھروں سے مار مار کر بالکل سے پتھروں سے ڈھک دیتے تھے، لیکن پھر وہ کسی طرح پتھر وتھر ہٹا کے آتے تھے، پھر لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اللہ نے یہ حکم فرمایا، یہ مان لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی مجھے سخت آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، کسی نبی کو اتنی آزمائش سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگ گئی اور 16 سال بیماری رہی، بچے بھی ختم ہو گئے، ساری دولت ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے لیے صبر کیا، اللہ نے نعم البدل عطا فرمایا، جتنی دولت تھی اس کے دگنا عطا فرمایا، جتنے اولاد تھے اس کے دگنا عطا فرمایا۔ یہ اللہ آزمائش کے بعد دیتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے والی سورہ میں ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، کہ صبر کرنے والے ہی جو ہے حقیقت میں اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر پائیں گے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ آزمائش کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آزمائش صرف آپ ہی کی نہیں ہو رہی ہے، آپ سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں نا، جو امتیں گزر چکی ہیں، ان کی بھی آزمائش ہے، ان کو بھی سخت ترین آزمائش سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزمائشوں کے بارے میں بتایا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان کے سامنے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو بہت ستایا جا رہا ہے، بہت مارا جاتا ہے، بہت ظلم ڈھایا جاتا ہے، گرم گرم ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، ہم کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے، ہم کو نیزوں کے انیوں سے کوچا جاتا ہے، ہمیں تلوار سے زخم لگایا جاتا ہے، ہمیں اس طرح پریشان کیا جاتا ہے، ہمیں گلیوں میں رسیوں سے گھسیٹا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ امن عطا فرما دے، اللہ اس آزمائش سے ہم کو نجات دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو کھڑا کر کے آرے سے چیر دیا جاتا تھا، ایسی آزمائشیں ان کی گئی تھی، لیکن وہ ایمان پر جمے رہے۔ آسیہ کو ایمان کی وجہ سے فرعون نے بڑی سخت آزمائش سے دوچار کیا، لیکن اپنے ایمان پر وہ جمے رہے۔ تو جو ایمان پر جمتے ہیں کامیابی ان کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا، تو ایسے تمہارے بھی آزمائش کی جائے گی، اور اللہ یہ ضرور جانے گا کون تم میں سے سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سچا وہ ہے جو ایمان کے اقرار کرے تو ہر حال میں اس پر جمع رہے، خواہ کتنی بھی آزمائش ہو۔ آج بھی اللہ کے ایسے نیک بندے موجود ہیں کہ ان کو کسی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تو ان کے اوپر سخت ظلم ڈھائے گئے، ہم نے خود سنا ہے، اور ایسے لوگوں کو میں جانتا بھی ہوں کہ ان کو الزام لگا کر کہ یہ دہشت گرد ہیں جیل میں ڈال دیا گیا، حالانکہ وہ ڈاکٹر تھے۔ جیل میں ڈالنے کے بعد ان کو اتنا مارا گیا، اتنی ان کو تکلیفیں دی گئیں جس کی کوئی حد نہیں۔ یعنی اس وقت وہ تقریباً 40-45 سال کے تھے جب وہ جیل میں ڈالے گئے، آج تقریباً 27 سال گزر چکے، 27 سال سے انہوں نے اپنے گھر پر کبھی عید نہیں منائی، اب بالکل بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے خود اپنی رودا سنائی، میرے گھٹنے پر، میرے ٹخنے پر، میری کوہنیوں پر ہر جگہ مجھے مارا گیا، ہر طرح مجھے تکلیف پہنچائی گئی، لیکن الحمدللہ ہمیں ایمان کے ثبات سے، ایمان کے استقامت سے وہ متزلزل نہیں کر سکے، ہلا نہیں پائے۔ الحمدللہ اللہ نے صبر دیا اور ہم اس پر جمے رہے۔ آج شاید 27 سال بعد اپنے گھر وہ بالکل بڑھاپے کی عمر میں اب وہ اپنے گھر جو ہے عید منانے پہنچ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیسے آزمائشوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہماری آزمائش صرف یہ تھی کہ ہم نماز پڑھ لیں، ہم روزہ رکھ لیں، ہم زکوٰۃ دے دیں، ہم اللہ کا حکم مان لیں، یہی آزمائش ہے، یہی ہم پورا کر لیں، بڑی بات ہے۔ اور اگر اس سے بڑی آزمائش ہوتی ہے تو ہم تو واویلا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کا کلمہ اگر تم نے پڑھا ہے تو ہر طرح کی آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ جاننا چاہتا ہے۔ اور کیا وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جو برائیاں کرتے ہیں کہ ان کو اسے چھوڑ دیا جائے گا، یا وہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے، ہماری پکڑ سے وہ بچ جائیں گے اور وہ برائی کر کے کیا بولتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، جہنم سے ان کو نجات مل جائے گی؟ نہیں، ہم سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ برائی کرنے والے کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور نیکی جو کرنے والے ہیں ان کو بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ اب رہا معاملہ ان کا کہ جو اللہ کے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ جان لیں کہ مقررہ وقت آنے والا، یعنی آخرت کا دن آنے والا ہے، اور اللہ بڑا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو جہاد کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے نفس کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کا مفہوم مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور جہاد الگ الگ طریقے سے پایا جاتا ہے، لیکن وہ موقع کے اعتبار سے ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس سے لڑنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ ہمارے پاس مال آئے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہو کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، بس مال آتا جائے۔ لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں، رزق طیب، حلال مال آنا چاہیے، حرام مال سے بچنا ہے، نفس سے بچنا ہے، نفس کی خواہشات سے بچنا ہے۔
کیونکہ نفس جو ہے یہ ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ جو ہے برائی کا ہی حکم دیتا ہے، تو نفس امارہ سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں اس چیز پر عمل کرنا ہے جو ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں، اچھی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک تو جہاد یہ ہے، ایک جہاد ہمارا عمل ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اذان ہو رہی نماز نہ پڑھیں، بس لیٹے رہیں وغیرہ وغیرہ، ہم آرام دہ بستروں پر پڑے رہیں، ہم دنیا کی لذتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، لطف اٹھاتے رہیں، اور بقیہ جو اعمال حسنہ ہیں ہمیں اس کے کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے کرنا ہے تو اعمال حسنہ کرنا ہے، اور جب حکم ہے اسی وقت کرنا ہے۔ ظہر کا وقت ہے تو نماز اسی وقت پڑھنی ہے، عصر کا وقت ہے نماز اسی وقت پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، یہی حکم ہے۔ اور نفس ہمارا کیا کہتا ہے؟ ارے ابھی پڑھ لیں گے، ابھی بیٹھو تھوڑا سا، ابھی ہماری ان کی بات چل رہی ہے، ابھی مکمل کہاں ہوئی ہے، ابھی پڑھ لیں گے بعد میں، دیر ہو گئی، جماعت چھوٹ گئی، نفس امارہ نے حکم دیا، خواہشات کے مطابق ہم نے عمل کر لیا، پھر اچھا چلو ابھی چھوٹ گئی ہے قضا کر لیں گے، نفس امارہ کا حکم ہے، یہ ہم نے دیر سویر کرنا شروع کر دی، یہ برائی ہے، وقت پر کیا یہ اچھائی ہے، یہی جہاد ہے۔ پھر جہاد اور بھی مختلف طریقے سے ہے، ایک جس کو جہاد بالعمل جیسے ہم نے آپ کو بتایا، ایک جہاد بالقلم بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت پر جب لوگ جو ہے اپنے قلم کے ذریعے اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں تو قلم کاروں کو، لکھنے والوں کو حکم ہے کہ اپنے قلم کا استعمال کریں اور جو ہے سچائی کو اپنے قلم کے ذریعے ثابت کریں، یہ جہاد بالقلم وغیرہ وغیرہ مختلف طریقے سے جہاد کا حکم ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاد کا صحیح مفہوم اور سب سے بہتر مفہوم وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان کافروں سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ کرے، اور جو کافر اللہ کے نیکیوں میں، اللہ کے اعمال حسنہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کے ادائیگی میں وہ رکاوٹ بن رہے ہیں اور وہ روڑے ڈال رہے ہیں اور وہ پریشان کر رہے ہیں اور کہیں گے کہ نہیں کرنے دیں گے، اور کرنے والے پر ظلم ڈال رہے ہیں، ان سے جنگ کرنے کا نام جہاد ہے۔ اور ایسے ظالم کے سامنے، کہ جب ظالم کے سامنے کسی کی زبان نہ کھلتی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا جہاد ہے۔ تو جہاد کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، خواہ کسی بھی طریقے سے کیا جائے، زبان کے ذریعے کیا جائے، عمل کے ذریعے کیا جائے، یا رکاوٹ ڈالنے والوں کا مقابلہ کر کے کیا جائے، اصل جہاد اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ جو ہے جو جہاد کرتا ہے اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ورنہ نہیں کرتا اگر انسان، اللہ کے نے جن اعمال کا حکم دیا ہے اسے نہیں کرتا ہے، اور انسان لوگوں کی شرم حضوری کر رہا ہے، ان کے تلوے چاٹ رہا ہے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ پھر انسانوں سے بے نیاز ہے، تمام جہانت سے بے نیاز ہے۔ ہاں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ کرے گا، یعنی ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو نیک ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے نیک برائیوں کو جو ہے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت ان کے گناہ مٹا دیتا ہے اور نیکیاں اس کی جگہ لکھ دیتا ہے، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کے بدلے میں اللہ نے اجر عطا فرما دیا، اور جو نیکوکار ہیں تو ان کے نیکی کا بہترین بدلہ اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا حکم مانیں، اور جب ہمیں جن کام کے کرنے کا، جس عمل کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر ہم عمل کریں، یہی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، یہ اس کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب